السلام علیکم دوستو، علی اکبر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو آج عوامی رائے تو نہیں ہوگی، آج ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ سے ڈسکس کریں گے خبروں کے معاملے میں۔ 9-10 محرم ہے اور ظاہری سی بات ہے چھٹیاں بھی چل رہی ہیں، تو اس وجہ سے آج ہم بھی عوام کے پاس نہیں گئے۔ تو خبریں یہ ہیں جی کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حکومت کے لیے جو ہے مشکلات جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ 2-3 ایسی مین اہم بڑی خبریں آئی ہیں کہ جن کے بعد لگ ایسے رہا ہے کہ حکومت کے لیے اگلا ایک مہینہ جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا، خاص طور پہ 14 اگست تک کا جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، وہ حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اور اس سے قبل ہم نے ایک ولاگ میں یہ بات کی تھی کہ 18 اگست جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا اہم ہے، 18 اگست کو عام انتخابات کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ یہ اب کس کی یقین دہانی ہے، کس نے کہا تھا، یہ باتیں جو ہیں یہ تو نہیں بتائی جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ سورسز یہ بتاتے ہیں، ذرائع یہ بتاتے ہیں، بڑے جو صحافی ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 18 اگست کی کمٹمنٹ ہو چکی ہے کہ 18 اگست کو انتخابات کا اعلان کر دیا جائے گا، عام انتخابات ہو جائیں گے۔ اب جو مشکل ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی مشکل کہ خان صاحب کو آپ کو یاد ہوگا جب عدم اعتماد آئی تھی تو آہستہ آہستہ اتحادی چھوڑنا شروع ہو گئے تھے، حتیٰ کہ پرویز الہی صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ بھی اس طرح کے بیان انہوں نے بھی دینا شروع کر دیے تھے کہ دیکھیں جی ابھی تو ہانڈی میں سامان پہنچا، ابھی دیکھتے ہیں ہانڈی پکے گی پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، دھواں تو اٹھنے دیں۔ پھر ان کے جو بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، مونس الہی صاحب، جن کے بارے میں بڑا شور تھا، واویلا تھا کہ ان کی وجہ سے پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ گئے، حالانکہ انہوں نے دعائے خیر کر لی تھی۔ تو اب سیم اسی طرح سے اتحادیوں نے پینترے بدلنے شروع کر دیے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ، نون لیگ کی حکومت کے ساتھ۔ ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے ایم کیو ایم کا۔ اب کو یاد ہوگا ایم کیو ایم نے اعلان کر دیا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ چھوڑنے کا، جب کاف لیگ والا معاملہ سامنے آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری 7 سیٹیں ہیں، تب بھی انہوں نے یہ بات کی تھی ہماری 7 سیٹیں ہیں تو ہمیں تو زیادہ حصہ ملنا چاہیے، یہ عامر خان صاحب نے یہ کہا تھا۔ اور اب کی بار پھر ان کے جو کنوینر ہے وسیم اختر صاحب، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ سندھ گورنمنٹ اور وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرے، ہمیں دوبارہ سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اچھا، ان کے بیان میں ایک بڑی بات تھی، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جو ہے وہ اعتماد میں بھی لیا جاتا ہے، یقین دہانیاں بھی کروائی جاتی ہیں، اور پھر ہمارا ووٹ جو ہے وہ بھی توڑا جاتا ہے اور نئی پارٹیاں بھی تشکیل دی جاتی ہیں۔ اب کراچی کے اندر جو ہے ان کے ووٹ بینک جو ہے اس کو اچھا خاصا نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ کو علم ہوگا کہ فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ مل گئے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب سے پاک سر زمین پارٹی کے ساتھ، تو یہ بھی کسی حد تک ایک دھچکا ایم کیو ایم کے لیے ہے۔ تو اس پہ فاروق ستار صاحب آلریڈی یہ کہہ چکے کہ بھائی دیکھیں میں تو ایم کیو ایم والے میرے پاس آ ہی نہیں چکے، تو اس وجہ سے میں پی ایس پی والوں کے ساتھ مل گیا ہوں۔ تو ایک طرف تو انہوں نے یہ جو کہہ دیا ہے حکومت کو کہ جناب آپ اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کریں، نہیں تو پھر ہمیں فیصلے لینے پڑیں گے، اور ان کا فیصلہ یہی ہوگا۔ اب آبویس سی بات ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جا کے تو نہیں ملے گی، لیکن وہ اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اگر وہ نکل جاتے ہیں ساتھ تو حکومت کے پاس تو ویسے ہی ایک بندے کی ناراضگی کا جو ہے آپشن موجود نہیں ہے۔ تو اگر 7 سیٹیں نکل جاتی ہے تو اگر صدر صاحب کہہ دیتے ہیں شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لیں تو ان سے ووٹ نہیں لیا جا سکے گا۔ خیر، اس معاملے میں یہ بھی بات کس سے ڈھکی چھپی نہیں کہ جب بھی ایم کیو ایم ناراض ہوئی ہے یا ان کی ناراضگی کا خدشہ ہوا ہے تو ایم کیو ایم کو منانے کے لیے پیپلز پارٹی نے قدم بڑھایا ہے، اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں اور بلاول بھٹو انہوں نے ایم کیو ایم کو منایا اور ان کو واپس لے کے آئے ہیں۔ اچھا، ایک طرف تو یہ مسئلہ جو ہے وہ سامنے ہے، یہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے حکومت کو اور پی ڈی ایم کو، اتحادیوں کو، کہ اگر ایم کیو ایم نکل جاتی ہے تو پھر پیچھے کیا بچے گا، کچھ بھی نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ احتجاج کی کال دے دی ہے 13 اگست کو، انہوں نے کہا جی کہ آپ اسلام آباد پہنچے۔ اب اگر اسلام آباد میں اتنا رش ہوتا ہے، اتنے لوگ پہنچتے ہیں، اتنا جمع غفیر ہوتا ہے جتنا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے خان صاحب کے ساتھ، تو پھر تو حکومت کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اور اگر یہ اسلام آباد پہنچنے کے بعد دھرنا کال کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں جب تک الیکشن کی تاریخ نہیں ملے گی ہم واپس نہیں جائیں گے، تو یہ حکومت کے لیے خاصی مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔
لیکن فارن فنڈنگ کیس کے معاملے کے بعد ایک چیز ہم نے دیکھی ہے، جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کی رائے لیتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے بھی مطالبہ شروع کر دیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی جائیں اور اپنے آپ کو پہلے جو ہے وہ ثابت کریں کہ وہ ٹھیک ہے اور قانون کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے یہ سارے پیسے لیے ہیں، فنڈز لیے ہیں، تو پھر تو وہ بات ٹھیک ہے، نہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف یا زرداری لوگوں کے لیے ایک قانون اور عمران خان کے لیے ایک الگ قانون۔ لیکن اس کے باوجود لوگ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا یار، اب پیپلز پارٹی نون لیگ اب کوئی تیسری آپشن ہونی چاہیے، اور پی ٹی آئی کے علاوہ ان کو کوئی تیسری آپشن نظر نہیں آ رہی۔ ہاں، اگر مستقبل میں کوئی چوتھی آپشن آ جاتی ہے تو شاید وہ پی ٹی آئی کو ریپلیس کر لے۔ تیسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک نے بھی یہ کال دے دی ہے کہ بھائی ہم نے 1 مہینہ پہلے نظریہ پاکستان کانفرنس کے حوالے سے ان سے اسلام آباد میں جگہ مانگی تھی اور انہوں نے جگہ نہیں دی، تو پی ٹی آئی کو دے دی ہے، تو اب ہم تو اسلام آباد پہنچیں گے۔ اب تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ عوام کی کثیر تعداد موجود ہے، اگر وہ بھی پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد، ان کا جو ہجوم ہے، ان کا جو کراؤڈ ہے، ان کے جو فالورز ہیں، خادم حسین رضوی صاحب کے اور سعد رضوی کے جو فالورز ہیں، وہ اگر اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں اور پھر پی ٹی آئی کے لوگ پہنچ جاتے ہیں، تو اتنی بڑی تعداد کو مینج کرنا، اتنی بڑی تعداد کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہوگا حکومت کے لیے۔ اب تحریک لبیک والے اگر وہاں سے ایک دن میں واپس آ جاتے ہیں تو صورتحال ڈیفرنٹ ہوگی۔ اگر تحریک لبیک اور پی ٹی آئی وہاں پہ جا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور دونوں یہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم الیکشن کی تاریخ لے کے جائیں گے، ہم دھرنا دے رہے ہیں اور حکومت کو گھر جانا چاہیے اور نئے انتخابات ہونے چاہیے، اگر ان کا کوئی پیچ اپ ہو جاتا ہے وہاں پہ، اگر ان میں کوئی، جس طرح پہلے علامہ طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب نے مل کے دھرنا دیا تھا، تو اگر اس طرح کی کوئی سچویشن بن جاتی ہے تو حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگا کام کو چلانا، معاملات کو چلانا، کیونکہ روکنے والا معاملہ تو اب بڑا مشکل سا ہو گیا، کیونکہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، کے پی کے میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے، تو کراؤڈ وہاں سے تو نکلے گا، اور کراچی اور بلوچستان سے بھی نکل سکتا ہے، تو وفاق ان کو روک نہیں سکتا۔ کراچی میں اگر سندھ گورنمنٹ روکنے کی کوشش کرے گی بھی تو وہ کوئی اتنی کارآمد ثابت شاید نہ ہو، کیونکہ پنجاب کا اور کے پی کے کا کراؤڈ جو ہے وہی شاید بہت ہوگا حکومت پہ پریشر ڈالنے کے لیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان سارے معاملات میں سے کیسے نکلے گی۔ اب یہ اس طرح کی اگر سچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے ملک میں نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ ایک تو اگست کے آخر میں جو ہے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہے آئی ایم ایف کی، ابھی تک وہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ سٹیبل ہو رہی ہے، تو وہ دینے کو راضی ہو گئے ہیں پیسے، لیکن اگر وہ پیسے نہیں دیتے، اس صورتحال کو دیکھ کے ڈالر کی قیمت ایک مرتبہ پھر بڑھ جائے گی۔ وہ جو ممالک انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہے، اگر وہ انسٹیبلٹی اور اس طرح کی سچویشن کو دیکھ کے وہ بھی ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو ملک میں مزید نقصان ہوگا، ریزرو جو ہے مزید کم ہوں گے، ڈالر کی قیمت مزید بڑھے گی، مہنگائی مزید آئے گی۔ تو اب ساری جماعتوں کو مل کے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر سبھی راضی ہو ہی گئے ہیں پیسے دینے کے لیے تو خدا کا واسطہ اس ملک کا سوچیں اور اس طرح کے فیصلے لیں کہ سیاست بھی آپ کی بچی رہے اور یہ ملک بھی بچا رہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ 13 اگست کے بعد 13 اگست والے دن کیا فیصلے لیے جاتے ہیں، وہ ملک کی بہتری کے لیے ہوں گے یا ملک کو نقصان پہنچانے والی سائڈ پہ ہوں گے، کیونکہ سیاست میں کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ ملک کا کیا بنے گا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ 13 اگست کو کیا تمام جماعتیں ملک کو بچانے کا فیصلہ لیں گی یا اپنی اپنی سیاست چمکانے کا۔ تو کمنٹ کے اندر آپ بھی بتائیں کہ یہ ساری جماعتیں کیا فیصلہ لیں گی، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔